अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। ये मौजूदा हुकूमत का खासा कह लीजिए कि अरबों गर्क करने वालों पर इंक्वायरी कमेटियां तरतीब दी गईं, रिपोर्ट्स मुरत्तब हुई, पब्लिक भी हुई, काबीना से ऐवान तक जेर बहस आई। और हुकूमत की इस खूबी का दूसरा पहलू यह है कि पब्लिक होने वाली इन रिपोर्ट्स में बहुत से नामी गिरामी नाम हुकूमत की अपनी सफ़ों से हैं। अब कुछ दिन कबल गंदम और चीनी के बहरान पर बनने वाली रिपोर्ट का हर्फ बहर्फ मतन पब्लिक हुआ और अब वफाकी काबीना ने ऑफिशियली तवानाई के शोबे में घपलों से मुतल्लिक रिपोर्ट पब्लिक करने का कह दिया है और तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी मंजूरी दे दी है, जो अगले 90 दिन के अंदर एक और रिपोर्ट तैयार करेगी। नाज़रीन, ये कमीशन पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक फोरेंसिक ऑडिट और मजीद तहकीकात करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तैयार करने वाली कंपनियों से मुआहिदों के मुतल्लिक सवाल उठाया गया है। यह भी बताया गया है कि इन कंपनियों ने नेपरा को गलत इदाद शुमार फराहम किए जो ज्यादा टैरिफ की अदायगी का सबब बने। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे खित्ते में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसकी पैदावारी लागत सबसे ज्यादा है और इंक्वायरी कमेटी ने मुख्तलिफ अदवार में 3 मुख्तलिफ पावर पॉलिसियों के जिक्र के साथ साथ इन पॉलिसियों से फायदा उठाने वाली कंपनियों की तफसीलात फराम की। नंबर 1 तो ये बताया गया कि बेनजीर भुट्टो के दौर में 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। दूसरा, नंबर 2, मुशर्रफ दौर में पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जिनमें से इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक नाजरीन, पावर पॉलिसी 2002 के तहत बनी कंपनियां 203 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। नंबर 3, नवाज हुकूमत में पावर पॉलिसी 2015 के तहत 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए और एक कंपनी 1 साल के दौरान ही अपनी सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी है, जबकि दूसरी कंपनी जो है उसने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमा लिया है। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक बिजली बनाने वाली कंपनियों ने बिजली बनाने के लिए तेल कम इस्तेमाल किया मगर जाहिर ज्यादा किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तेल की मद में ये कंपनियां गुज़िश्ता 9 साल के दौरान 64 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद कमा चुकी हैं। ये कंपनियां मुस्तकबिल में इसी मद में 145 अरब 23 करोड़ से ज्यादा वसूली करेंगी। अब 2005 और 2010 के दौरान ये बताया जाता है इस रिपोर्ट में कि बिजली की पैदावारी लागत में 148% इजाफा हुआ और फिर 2007 से 2019 के दौरान पावर सेक्टर को 3202 अरब रुपए की अदायगियां की गई। 2007 से 2019 तक सब्सिडी की मद में 2860 अरब रुपए की अदायगी की गई और लिक्विडिटी की मद में 142 अरब रुपए की अदायगियां की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक। नाज़रीन, इस जामे रिपोर्ट में तमाम तर हकाइक की मुतल्लिका इदारों से तस्दीक कराई गई है, ये बताया जा रहा है। और अब देखना अफसोस ये है कि इस रिपोर्ट में मजीद तहकीकात किस हद तक शफाफ हो सकती हैं और अगर हुकूमत में बैठे चंद बड़ों के मफादात इस इंक्वायरी से टकराते हैं तो क्या तब भी इस तफ्तीश की शफाफियत बरकरार रहेगी? हुकूमत वक्त IPP से मुज़ाकरात की कोशिश में है और IPPs को चंद हुकूमती TORs पर एतराज भी है। अब क्या हुकूमत वक्त IPPs से ऐसे मुआहिदे करने में कामयाब हो जाएगी कि अवाम पर पैदावारी लागत का बोझ कम से कम पड़ सके? चंद चीजें आपके सामने रखना चाहूंगी। एक तो ये जहन में रखिए कि इस रिपोर्ट को 4 मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पॉलिसी गलत है कि 12% नहीं, 15% नहीं, 12% होना चाहिए था रेट, या एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई क्यों बनाई, तब क्या फिजा थी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था, इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया, ना ही इन पे तनकीद की गई है। और साथ ही एक्सेस प्रॉफिट्स का नंबर 1 जिक्र किया गया है। जिस तरह भी आपको बताया गया 94 की जो पॉलिसी है वो उसका एक लिमिटेड रिव्यू हम देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर अपफ्रंट पॉलिसी बहरहाल जो है वो नाफिज थी इस मुल्क के अंदर। 2002 ऑनवर्ड्स एक डिटेल्ड रिव्यू भी हमें मिलता है देखने को, जिधर कॉस्ट प्लस मॉडल सामने आ गया टैरिफ के हवाले से। और साथ ही हम देखते हैं हीट रेट हो, एफिशिएंसी यानी कि जो दी गई, अगर आप आम अल्फाज में समझना चाहें तो 1 ग्राम तेल में कितनी बिजली बनती है, इसको हीट रेट कहते हैं। ये ऑडिट बहरहाल IPPs कभी कराना नहीं चाहती थी, स्टे ऑर्डर भी था, गो कि अब कराने को रजामंद हो गई है, मगर आज तक हुआ नहीं इस मुल्क के अंदर।
ये जो रेट दिया गया, ये एक नेप्रा ने इसको माना भी, पब्लिक हियरिंग भी हुई इस हवाले से, और फिर ये टैरिफ दिया गया, इसको कबूल किया गया। बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसकी कैलकुलेशन भी आसान नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दो हिस्से हैं इसके, कैपेसिटी कॉम्पोनेंट होता है इसका और एक एनर्जी कॉम्पोनेंट होता है, जिसके अंदर फ्यूल भी है, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी है। ये पास थ्रू हो जाती हैं, यानी कि ये जो इनके अमाउंट्स होते हैं ये कीमत के अंदर पास ऑन ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाता है। जब काम शुरू हुआ नाजरीन, तो प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट थे एज अपोज टू जो उन्होंने डिक्लेयर किया था या जो बताया गया था या जो सोचा जा रहा था कि वो होंगे या जो डिस्क्लोज किया गया था। वी कैन से दैट एज वेल। तो यानी कि दे वर ऑपरेटिंग एट बेटर एफिशिएंसी। 45% बताया गया था एफिशिएंसी के हवाले से, ये नंबर दिया गया था, जो आईपीपीज के मुताबिक भी वो कहते हैं कि ये हमें अपने इंटरनेशनल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो प्लांट ऑपरेटर होता है उसकी तरफ से दिया गया ऑफिशियली। मगर बहरहाल ये मिनिमम नंबर था और इसको भी आज ये रिपोर्ट जो है मिस रिपोर्टेड नंबर के तौर पे पहचानती है, इसको भी नहीं कबूल किया जा रहा। सेकेंडली दूसरा हिस्सा जो पोस्ट 2002 के ऊपर हम आते हैं, जो उस पॉलिसी के तहत पावर प्लांट्स लगे, वो अपफ्रंट नहीं थे नाजरीन, वो कॉस्ट प्लस थे। यानी कि जायज़ नफ़ा मिलना चाहिए, उसके ऊपर पैसा जो है वो नहीं अदा किया जाएगा। एक्सेस पेमेंट्स अब वापस ली जाएं, ये भी कहा जा रहा है। सो ये जहन में रखिएगा कि कॉस्ट प्लस टैरिफ है 2002 ऑनवर्ड्स। साथ ही एक बड़ा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, इनको अब तब्दील होना होगा, रुपयों में आना होगा, रुपी बेस्ड रिटर्न की अब बात की जा रही है। ये रेट बहरहाल इस रिपोर्ट में कोई नहीं दिया गया कि ये भी 15% हो या 10 हो 8 हो, कोई रेट नहीं दिया गया, मगर ये कहा गया है कि अब इसको तब्दील भारा होना पड़ेगा। एक और बड़ी अहम चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि टेक और पे से हट के हमें टेक एंड पे मॉडल के ऊपर आना पड़ेगा। टेक और पे क्या है नाज़रीन? पाकिस्तान में अग्रीमेंट साइन हुई टेक और पे की। इसका मतलब ये कि एनर्जी कंपोनेंट तो बहरहाल नहीं पे किया जाता था, मगर कैपेसिटी पेमेंट थी जिसके अंदर डेट का भी हिस्सा है, प्रॉफिट का भी हिस्सा है। कैपेसिटी पेमेंट जरूर पे की जाती थी, चाहे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, ये पेमेंट जरूर दी जाती थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 900 अरब रुपए अगली पेमेंट हमें करनी होगी अगले साल की एट ऑल कॉस्ट, जो करनी है। और 2025 के अंदर बताया जा रहा है 1500 अरब तक चली जाएगी। इस मॉडल को शिफ्ट करके ये कहा जा रहा है अब टेक एंड पे मॉडल के ऊपर आ जाएं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सिंगल बायर मॉडल है, इसको मल्टी बायर मॉडल के अंदर तब्दील कर दिया जाए, जो पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं। इसका हल भी पूरा रोड मैप दिया गया है अब इस रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह किया जाएगा, किस तरह आमादा किया जाए और क्यों कन्विंस होना चाहिए आईपीपीज को। ये इस रिपोर्ट में माना गया है कि क्योंकि 94 की पॉलिसी के तहत जो पावर प्लांट्स लगे थे उनने अपना बाय एंड लार्ज जो सारा डेट है वो पे ऑफ कर दिया है, तो इसलिए उनको अब मानना पड़ेगा इस टेक एंड पे के ऊपर। नहीं मानते तो टर्मिनेट कर देंगे इन प्लांट्स को, और ऑफ कोर्स टर्मिनेट करने की भी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम पड़ेगी कंपेयर टू वॉट जो इनको देना पड़ेगा अगर टर्मिनेट ना किया जाए। दूसरा ये कहते हैं कि 2006 और 2015 के जो पावर प्लांट्स हैं उनका डेट पे ऑफ कर देगी हुकूमत, क्योंकि ये अग्रीड अपॉन था, डेट पे ऑफ कर देगी, लेकिन रिटर्न जो है वो 25 और 30 साल तक एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, वो 10 साल तक उसको श्रिंक कर दिया जाए, जो गारंटी करती है हुकूमत। इट इज टेक्निकल मगर ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आपके और मेरे घर में जो बिल्स आते हैं वो इतने भारी भरकम लंबे चौड़े क्यों होते हैं, वो उसकी तय तक पहुंचने के लिए हमें इस पॉलिसी को समझना है। हमें ये भी समझना है कि क्या ये हुकूमत वक्त जो आज कर रही है सही कर रही है, या जो कर रही है इससे अपनी अग्रीमेंट्स की भी नफ़ी कर रही है, इन्वेस्टर्स को भी शाय अवे करेगी, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी, या देर आए दुरुस्त आए, किसी को तो ये करना था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है डायरेक्टर निशात चूनिया पावर लिमिटेड शहजाद सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, फिर आगाज करते हैं स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शहजाद सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। टेक्निकल टॉपिक है सर, ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि ये तमाम तर फिगर्स जो इस रिपोर्ट में मैंने देखे साइंटिफिकली डन है, दे नो पंचेस पुल्ड, आई मीन नो बिलो द बेल्ट रिमार्क, किसी पॉलिसी के ऊपर नेगेटिवली बात नहीं की गई साइंटिफिकली। और जो फिगर्स की सोर्स जो मैंने देखी नेप्रा है, सीपीपी है एंड एसईसीपी है, सो द सोर्स इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस। आपको किस बात से गिला है? फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए ये रिपोर्ट तो टू स्टार्ट विद कंट्रोवर्शियल है। मोहम्मद अली साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड
saying in 2019 کے tariffs renegotiate ہونے چاہیے. کامران خان صاحب کے شو میں وہ گئے ہیں, and then he is appointed the chairman to do a report on the sector as a neutral person. So in my opinion, to start with, it's controversial. Number 2 بات یہ ہے, یہ رپورٹ میں نے پوری تو نہیں پڑھی, I have skimmed through some of the things. And he himself says a few things. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں جی ان آئی پی پیز نے 6 نے 200 ارب روپے کا منافع کما لیا. اس کی 2 لائنوں بعد خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منافع ایڈجسٹ کیا جائے فار پرنسپل ری پیمنٹ تو 150 ارب ہے. تو پھر 200 ارب مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیزوں کو ان نیسسریلی اسکینڈلائز کیا گیا. بات کی سمجھ نہیں ہے, عوام کو یہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی. یہ ایسی سی پی کو ہیڈ کر چکے ہیں, آئی ایس آئی سمیت, ایف آئی اے سمیت تمام بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اس کمیشن کے اندر. سو میں اس لیے میں نے کہا یہ بات بیکاز آئی نو آئی پی پیز ایسوسیشن کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ بدنیتی کے اوپر یا بائس کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا اپنے خط کے اندر بھی, بٹ یہ نمبرز تو سارے ویریفائڈ ہیں اور اداروں سے ہیں. دیر از نو نمبر فجنگ ہے, دیر از جسٹ انالیسس. آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ کہ آپ پہلے تو سوال کیا پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے, اس پہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی نا. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک کمپنی نے 200 یا 4 کمپنیوں نے 200 ارب کا پروفٹ کر لیا. 2 لائنوں بعد آپ خود ہی کہہ رہے ہیں 150 کا کر لیا. پہلی بات ہے 200 کا غلط ہے یا 150 کا غلط ہے تو کیوں غلط ہے, کس قانون کی خلاف ورزی کی, یہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اور پہلی یہ فگرز کی پروجیکشن ہی غلط ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہ جو 2002 کی پالیسی کے پروجیکٹس ہیں یا 1994 کی پالیسی کے پروجیکٹ ہیں یا 2015 کی پالیسی کے پروجیکٹ ہیں, تمام پروجیکٹس میں 75 to 80% ڈیٹ ہے پروجیکٹ کاسٹ کے اندر, تینوں میں ارسپیکٹو. اور وہ پہلے 10 سال میں پے ہوتا ہے, وہ ریونیو کی مد میں آ جاتا ہے. اور اگلے 15 سال میں وہ جب پے ہو جاتا ہے تو آپ کی کیپیسٹی چارج 70-80% گر جاتی ہے. آپ پہلے 10 سال کے نمبر نکال کے جو بینکوں کو پیمنٹ ہو رہی ہے اس کو آپ پروفٹ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. وہ پروفٹ میں کیوں کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ بیکاز آف انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز. ہم پروفٹ میں شو کرتے ہیں, نیچے بینک کو پے کر دیتے ہیں. اوکے, لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. بیشتر تو جن کا آپ نے ذکر کیا وہ 94 کی پالیسی کے تحت بنی تھی, جن کا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں اور ڈیٹ پے آف ہو گیا بائی اینڈ لارج. 2002 والے جن کی یہ بات کریں محمد علی صاحب, وہ تو زیادہ 2002 پہ فوکس کیا ہوا انہوں نے. جی, اور یہ نمبر بھی انہی کے نکال کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے پہلے ایک بتائیے گا کہ اس رپورٹ میں نشاط پاور لمیٹڈ کا 4.5 بلین کیپیسٹی پیمنٹس کا ذکر کیا گیا. 46% پلانٹ یوٹیلائزیشن, 2.45 ارب کی بچت ہو سکتی ہے کہا گیا. نشاط چونیا پاور لمیٹڈ جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں, اس کا کہا گیا 4.27 ارب کیپیسٹی پیمنٹس ہوئی ہیں, 66% اس کی پلانٹ یوٹیلائزیشن تھی اور 2.45 ارب بچت ہو سکتی ہے. یہ ہر آئی پی پی کے مطابق ان لوگوں نے ایگزامپلس دیے, بچت کتنی ہو سکتی ہے. بٹ ٹو بگن وتھ سر, ہائیلی ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, گارنٹیڈ ریٹرنز ہیں آپ کے. وڈ یو سے کہ اس خطے میں یا نیبرہڈ میں کوئی ایک مثال بھی ہمیں ملتی ہے اس طرح کی اگریمنٹس اور کانٹریکٹس کی؟ دیکھیں, یہ اس خطے میں نہیں, پوری دنیا میں کانٹریکٹس اس طرح ہوتے ہیں آئی پی پیز کے. آپ نے ایک پاور پلانٹ لگایا, گورنمنٹ نے کہا آپ پاور پلانٹ لگا لیجئے. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ یہ بجلی کسی کو بیچ نہیں سکتے. بینک کے پاس آپ جب فائنینسنگ لینے جاتے ہیں تو بینک پوچھتا ہے آپ قرضہ واپس کیسے کریں گے. آپ کہتے ہیں چونکہ گورنمنٹ نے ہمیں گارنٹی کیا ہے کہ یہ ہم سے 25 سال تک بجلی لیں گے, اور یہ قرضہ جو ہم اس پروجیکٹ لگانے کے لیے لے رہے ہیں, یہ قرضہ کیپیسٹی چارج میں گورنمنٹ نے گارنٹی کیا ہے کہ واپس ہوگا. آج گورنمنٹ کہہ دے کوئی کیپیسٹی چارج نہیں, جو یہ پرپوز بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ ٹیک اینڈ پے سے ٹیک اور پے پہ چلے جائیں, تو ایک پروجیکٹ نہیں لگ سکتا پاکستان میں. بیکاز آپ کے پاس سنگل بائر ہے, وہ بائر کہہ رہا ہے میری مرضی ہے میں بجلی لوں گا. شاہد کاکان عباسی کے ٹائم سے اور اب اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ کام کیا جائے ملٹی بائر سسٹم. دیکھیں یہ سب کمپلیکس سبجیکٹ, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اوکے, یو تھنک کہ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں؟ اس فریم ورک میں ایک پروجیکٹ بھی نہیں لگ سکتا. اگر آپ ملٹی بائر مارکیٹ میں جائیں گے, آپ مرکنٹائل ایکسچینج بنائیں گے, بجلی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, تو لگانے والا خود فیصلہ کرے گا کہ میں بجلی بیچ سکتا ہوں تو میں لگا لوں گا, نہیں بیچ سکتا تو نہیں لگاؤں گا. آج میں بیچ بھی نہیں سکتا اور آپ کہتے ہیں کیپیسٹی چارج بھی مت پے کرو, تو میں کروں کیا اس بجلی کا؟ تو لگ کیوں نہیں سکتا اگر فری مارکیٹ کر دیا جائے اور کل کو لیٹ دا مارکیٹ فورسز ڈیٹرمن اٹ سیلف. جس طرح یو کے میں ہے, ویسٹرن ورلڈ میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. این پی پاور ہے انگلینڈ میں. دیکھیں ڈیولپ ملکوں میں تو یہی ہوتا ہے, آپ مارکیٹ کو پہلے فری کر دیجئے, اس کے بعد انویسٹر ڈیسائیڈ کر لے گا میں نے لگانا ہے یا نہیں لگانا. سر آپ نے ڈیولپ مارکیٹس کا کیا قصور ہے؟ اچھا, ڈیولپ مارکیٹس میں فیول کاسٹ بھی جو اس کا رسک ہوتا ہے وہ بھی کنزیومر بیئر نہیں کرتا, اور ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپر نیچے کہیں ہو جائے اس فلکچویشن کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے. ہمارا یہ ٹوٹل ٹرانسفر ہو رہا تھا. میں اس لیے اس پہ آ رہی ہوں سر بیکاز یہ بہت بڑا ایک اس میں ایلیگیشن لگایا
بتایا گیا ہے کہ غلط انفارمیشن پہ پروفٹس کمائے گئے ہیں. دے ہیو فالسیفائڈ انفارمیشن کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو غلط. اور میں شرح سود اور یہ دیگر اسٹارٹ اپ کاسٹ انفلیٹ ہوئی ہے, ان کے اوپر میں ابھی نہیں جا رہی. تیل پہ آئیں پہلے. تیل کا مجھے بتائیے گا کہ اس میں رپورٹ کے مطابق 2002 پالیسی کے اوپر ٹیرف جو ہے وہ کاسٹ پلس کے اوپر بیس تھی. انرجی پرچیز پرائز جو ہے وہ پاس تھرو آئٹم تھا, یعنی کہ تیل کی قیمت بھی پاس آن ہو رہی تھی. کیا ایک عام صارف کو جو پے کر رہا ہے اس تیل کے لیے, کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے پتا کرنا کہ میں کتنے تیل میں کتنی بجلی بن رہی ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے؟ ایبسولوٹلی. تو پھر ہیٹ ریٹ آڈٹ سے آپ لوگ کیوں انکاری ہیں؟ اب نہیں ہے نا سر. ہم پہلے بھی نہیں تھے. میں آپ کو اسٹے کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ کوئی اسٹے نہیں ہے ہیٹ ریٹ آڈٹ کے اوپر, کوئی اسٹے نہیں. اسٹے ہے کس پہ پھر؟ اسٹے ویریس چیزوں کے اوپر ہے. نیپرا کی کوئی ڈسکشنز پہ اسٹے ہے. ہیٹ ریٹ میں آپ کے 2-3 سوال ہیں, میں 1 by 1 جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کاسٹ پلس ٹیرف نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے 2002 میں جو 10 پلانٹ لگے ان کی پروجیکٹ کاسٹ کو انہوں نے کہا جی ہم ویریفائی کریں گے اور آپ کو پروجیکٹ کاسٹ الاؤ کریں گے. ان تمام پروجیکٹس میں چاہے وہ 2002 کے ہوں, چاہے 1994 کے ہوں, چاہے 2015 کے ہوں, تمام کاسٹ جو چلنے کی کاسٹ ہیں وہ فکس کی گئی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کہ 94 میں بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ تیل کی مد میں, جیسے میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں 238 گرام, انہوں نے کہا 94 والوں کو کہ آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 240 کیا آپ کی مرضی, آپ نے 230 کیا آپ کی مرضی, لیکن ہم 238 گرام آپ کو دیں گے. 94 کی بات ہے. جب یہ 2002 میں آیا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, دوپہر کے 3 بجے اور ریٹ ہوگا, رات کے 4 بجے اور ریٹ ہوگا, اگر پورا پلانٹ چلے گا تو اور ریٹ ہوگا, آدھا پلانٹ چلے گا تو اور ریٹ ہوگا. اٹ بیکیم مور سوفسٹیکیٹڈ. اٹ واز ایکچولی بیٹر فار دا گورنمنٹ. جب 2015 میں یہ اور بہتر ہو گیا, انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو کوئی فیول کی سیونگ ہوگی اتنے % ہم لے لیں گے. یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, اس میں انویسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں. نہیں آئی انڈرسٹینڈ, مگر یہ آپ سے اگری اپون ہو کے یہ ریٹ ایگزیکٹلی. سو دا پوائنٹ 45% کا جو ریٹ ہے فار انسٹنس. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا, ہم نے گورنمنٹ کو ویریس آئی پی پیز نے لائف آف پروجیکٹ کی ایفیشنسی دی اور یہ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہے. انفیکٹ میں نے محمد علی صاحب کی رپورٹ دیکھی ہے, ایک جگہ انہوں نے اٹک جین کے کیس میں واٹسلا کا ڈاکیومنٹ لگایا ہوا ہے, اس رپورٹ کے اندر لگایا ہوا ہے, جس میں انہوں نے 25 سال کی کرو دی ہے کہ ہماری ایوریج ایفیشنسی اوور لائف آف 25 ایئرس 45% ہے. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم ایوریج فکس کر دیتے ہیں 45%, اس پہ آپ ہمیں بلنگ کریں گے. بالکل, میں نے یہی ابتدائی کے اندر کہا کہ یہ تو اگر حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے بل ایسے کرنا ہے, اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ریٹرنز دیکھ کے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط بیانی کی ہے, آپ کا ایفیشنسی ریٹ اس سے زیادہ ہے, بڑھ کے ہے, بہت غلط نمبر دیا گیا ہے. اس انالیسس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب پلانٹ نئے ہوں گے تو بہتر ہوگا, جب پرانے ہوں گے تو خراب ہو جائے گا. یہ تو سبمٹ ہو چکا ہے. اور مجھے ایک بات بتائیے, بیکاز یو نو یو بین ورکنگ ان دس فار سو لانگ, کیا یہ نہیں ہوتا کہ 80 گرام کا تیل بنایا جاتا ہے, 100 گرام کی قیمت حکومت سے لی جاتی ہے, 20 اسپاٹ کے اوپر جا کے صدیق ٹریڈ سینٹر یا کہیں جا کے بیچ دیا جاتا ہے. ویری فنی. Is that happening? That is absolutely not possible because not possible. Not possible. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیگیشنز ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منافع زیادہ کیا, کیسے ہوا منافع زیادہ؟ بیکاز آپ کو تیل میں سیونگ ہو گئی اور آپ نے سیونگ شو کر دی تبھی تو منافع شو ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں آپ نے تیل چوری کر لیا. اگر ہم تیل چوری کر لیتے تو منافع کیسے شو کرتے؟ پھر تو کمپنی کی جیب میں منافع تھوڑی جاتا, اسپانسر کی جیب میں جاتا. کانٹراڈکٹری آرگومنٹس ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں تیل چوری ہو گیا, اگر تیل چوری ہوتا تو یہ فگر کہاں سے آتا ہے جو محمد علی صاحب نکال کے بیٹھ گئے؟ پھر تو پروفٹ ہونا ہی نہیں تھا. نہیں سر, مگر وہ جتنی پروفٹ تو میری جیب میں جانا چاہیے تھا, اب تو کمپنی کی جیب میں چلا گیا. سر جتنی مقدار کے اندر بڑھ رہا ہے نا, اور میرے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیٹ ریٹ کے اوپر آپ نے کبھی اسٹے لیا ہی نہیں. کوئی ہے ہی نہیں اسٹے. تو یہ اتنی بڑی میتھ مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہے, یہ تو ایک تماشا بن گیا. آپ دیکھیں ہیٹ ریٹ ہے کیا, آج تک ہیٹ ریٹ آڈٹ ہوا کیوں نہیں ہے سر؟ اس لیے کہ ایگریمنٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے. سر مجھے تو یہ نواز شریف کے دور سے یہ ڈسکشنز یاد ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ تو خواجہ آصف صاحب نے مجھے بھی بلایا ایک دن ہاں کہ یار آپ یہ ہیٹ ریٹ آڈٹ کیوں نہیں کراتے, اور اس وقت یہ اسمبلی میں جا کے خواجہ صاحب نے کہہ دیا یہ رابر بیرنز ہے. ہاں بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی حکومت میں جو نئے ایگریمنٹس ہوئے ان میں کیوں نہیں ہیٹ ریٹ آڈٹ کا ذکر؟ پرانوں کو تو چھوڑ دیں, کسی اور کا قصور ہے. جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, یہ جھوٹ کون سرکولیٹ کر رہا ہے پہلے یہ بتائیں. یہ تو بس ایک تماشا بن گیا میڈیا میں. آپ آج چھنے اس کو چھوڑ دیں, یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نئے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان میں ہیٹ ریٹ کی شرط کیوں نہیں؟
So you're saying fuel expense जो bill होता है, it's never, it's fixed. I know, but it's never higher than the actual use. जिसकी वजह से कह रहे हैं पिछले 9 साल में रिपोर्ट कहती है कि कंपनियों ने 64 बिलियन रुपीस कमाए इन एक्सेस ड्यू टू दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तो मजाक है। आप मुझे एक बात बताएं, यू नो इट्स अ जोक, देयर आर एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, 94 की पॉलिसी की डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन प्लांट्स में अरबों रुपए का तेल का लॉस हो चुका है, वो तो क्लेम नहीं कर सकते, वो एग्री कर चुके हैं, उनके शुरू के सालों में उन्होंने भी प्रॉफिट किया, अब उनके लॉसेस शुरू हो गए, और ये डॉक्यूमेंटेड है। लाल पीर और पाक जैन 2 कंपनीज हैं, उन्होंने 35 अरब रुपए कहा है कि जी हमें दे दें वापस, हमें फ्यूल में लॉस है, डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, सो आप कह रहे हैं कि ना कॉस्ट सेटअप इन्फ्लेशन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कोई अथॉरिटीज के साथ मिलके काम नहीं चला लेता अपने हाथ से, कि ना तेल स्पॉट में बेचा जाता है। देखिए बात ये मेरे 2 डिफरेंट चीजें, अगर किसी शख्स सब मनगढ़ंत है, नहीं मैं आपको जवाब देता हूँ, इस आईपीपी इंडस्ट्री में पाकिस्तानी इन्वेस्टर, सऊदी इन्वेस्टर, अमेरिकन इन्वेस्टर, चाइनीज इन्वेस्टर, दुनिया जहान से लोग हैं। अगर किसी ने जाके कोई रिश्वत दे के अपना प्रोजेक्ट में कुछ करा लिया, आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरीबॉडी, मैं डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, सो एटलीस्ट टेल मी दैट क्या हो रहा है, हम नहीं कर रहे। कि देखें सारे टैरिफ जो हैं, जब अपफ्रंट टैरिफ दिए गए तो कॉस्ट किसी को इन्फ्लेट करने का फायदा ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आपका टैरिफ ही है और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी है। अगर आप 2002 के प्रोजेक्ट भी देखें, ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी मजायका खेज चीजें होती हैं। 6 टैरिफ में फ्यूल सेम है, 6 टैरिफ में हीट रेट सेम है, 6 टैरिफ में प्रोजेक्ट कॉस्ट सेम है, लेकिन मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट में 11 अरब ज्यादा प्रॉफिट है और एक में 0 है। आई मीन कॉमन सेंसिकली आप सोचें, इससे मजायका खेज बात क्या हो सकती है? खुद ही कह रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, यानी कि चीनी आप खरीद रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान सबको 10 रुपए मिल रहे हैं चीनी बेचने के, लेकिन एक आदमी 8 रुपए नफा करता है, दूसरा आदमी 2 रुपए करता है। ये तो मतलब कॉमन सेंस डिफाई कर रहा है ना, लॉजिक ही नहीं है इस बात की। इस रिपोर्ट को इस वाले हिस्से को आप किस तरह देखते हैं कि आईपीपी जो 1994 की पॉलिसी के तहत बनी थी, उन्होंने 8 गुना ज्यादा मुनाफा बनाया एंड हैव ड्रॉन ओवर 6 times the dividends on capital they invested। इसके अंदर 2 आप लोगों की भी हैं, I believe the return on equity 10 companies out of 17 made is in the range of 40 to 79%, and the return of IPPs under 2002 की जो पॉलिसीज हैं वो इवन ज्यादा माउथ वाटरिंग है, वो इवन ज्यादा कमाल है। उसके अंदर तो एवरेज एनुअलाइज रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इन कंपनियों का एज हाई एज 87% हम देख रहे हैं, विच इज 9 times द प्रॉफिट एंड 7 times द डिविडेंड्स पेड आउट। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। 400 करोड़ का या आपका अगर प्रॉफिट है, लेट्स से इस साल निशाद चुनिया पावर का देख लें, 350-400 करोड़ का अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, ठीक है जी, उसमें 270 करोड़ रुपए प्रिंसिपल रीपेमेंट है। जब ये जून में खत्म हो जाएगी तो अगले साल इसी कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ से घट के 130 करोड़ हो जाएगा। अब मुझे बताएं मैंने क्या कमाल किया 400 करोड़ कमाने का, और मैं क्या बेवकूफी करूंगा अगले साल का मेरा प्रॉफिट 130 करोड़ हो जाएगा। ये तो आप देख लीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जब जुलाई के रिजल्ट छपेंगे तो ये प्रॉफिट 90% ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अब सारी किस्तें खत्म हो गई हैं। तो ये मजाक बनाए जा रहे हैं, मजाक। देखिए वी आर नेपरा की कैलकुलेशंस भी इसमें एक मजाक है। देखिए नेपरा ले लें उसके बाद देखिए, यही नेपरा की तो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताई। नेपरा ने सेम टैरिफ दिया सबको, आइडेंटिकल टैरिफ है 6 कंपनियों का, लेकिन एक को वो कहते हैं आपने 11 अरब का नफा ज्यादा कमाया और एक का 0 है। ओके, आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो 15% का IRR अगर अलाउड है, विच इज बहुत जेनरस है, जबरदस्त एक है, तो इससे ओवर एंड बियॉन्ड जो एक्सेस में देखते हैं तो फिर इसको क्राइम कहा जाता है, कुछ के नजदीक ग्रीड कहा जाता है। मगर मैं अभी भी उसी बात पे स्टक हूं सर कि आप कहते हैं कि हमने कभी ऑडिट से स्टे नहीं लिया, और ये इनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिसकी वजह से ये इनको लगता है कि जो एक सेट रेट है, हीट रेट है, वो मिनिमाइज काम गलत बयानी की हुई है। सर फिर ये किस तरह है कि जो मैं इधर भी ग्राफ्स देख रही हूँ, मुख्तलिफ प्लांट जो हैं वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था या सबमिट किया था नेपरा को, उससे बढ़ के उससे बेहतर एफिशिएंसी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सारे प्लांट जो हैं ये एंड दे स्पेंडिंग लेस मनी ऑन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड दे हैड एक्चुअली डिक्लेयर्ड एंड सबमिटेड ओरिजिनली टू नेपरा। कैसे? तो 2 चीजें ना, फ्यूल और ONM दोनों पे बात कर लेते हैं। आप 94 के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, जो उनको हीट रेट मिला हुआ है, जितना मिला हुआ है आज वो इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, विच फर्दर प्रूव्स माय फैक्ट कि ये 25 साल में डिटेरियोरेट होता है, और ये फैक्चुअली
ویریفائبل پوزیشن ہے. 2002 والے پروجیکٹ جو ہیں ان کے پہلے 10 سال گزر چکے ہیں. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ تو بھی نارمل ہے نا, دس از تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو ایوریج آپ نے 25 سال کی فکس کی ہوئی ہے, تو شروع میں فائدہ ہوگا, اینڈ میں مگر جو آپ نے سبمٹ کیا کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں میں بھاگوں گی 10 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے اوپر, مگر بھاگتی ہوں میں 20 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کے اوپر اور لگاتار بھاگتی چلی جاتی ہوں. تو یہی تو میں آپ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ 20 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگ رہے ہیں, پھر آپ 15 پہ, پھر 10 پہ, پھر آپ 6 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگ رہے ہیں, اور جب وہ 25 سال کی ایوریج نکال کے انہوں نے 10 نکالا ہوا ہے. یہ سبمٹل میں بھی ایسے ہی ہے. تو سر اسی لیے تو یہ فیول یوزیج جو ہے یا آپریشنز اور مینٹیننس کی کاسٹ ڈفرنٹ ہیں ڈفرنٹ پلانٹس کے لیے. آپ جو کہہ رہے ہیں سب ایگزیکٹ سیم ہے, ڈفرنٹ آ رہی ہے ڈفرنٹ پلانٹس کے لیے, جس کی وجہ سے ادھر رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ریکوری جو ہے وہ خود سے زیادہ ہونی ہے, خود سے کم ہونی ہے, ہونی سب سے ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جنریشن کے پلانٹ ایک فیول کے پلانٹ پہ سیم ہے, اور وہ گورنمنٹ نے بھی سب کو سیم الاؤ, یعنی کہ 2002 میں تو پھر سملر پروفٹ چاہیے تھے نا, بٹ دے ناٹ. تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب فیول سیم ہے, کاسٹ سیم ہے, ٹیکنالوجی سیم ہے, تو پروفٹ کیوں فرق آ رہا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے. تو کوئی گھپلا ہو رہا ہے نا. تو گھپلا ہو, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دوسرے جو پلانٹ ایک کمپنی کو سیم چیز ملی ہوئی ہے وہ 45 پہ چلا رہا ہے اور دوسرا اس سے بہتر چلا رہا ہے. سو شوڈ وی پینلائز پیپل فار ڈوئنگ اے بیٹر جاب دین اینڈ ناٹ پینلائز somebody فار ڈوئنگ اے بیڈ جاب. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے. یا مگر یہ دونوں طرف جاتی ہے, اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ. آلسو پینلائز پیپل کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں مگر زبردست ایفیشنسی اور نمبرز دکھا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی نے انویسٹمنٹ کی ہو ٹو اچیو بیٹر ایفیشنسی. وہ کوئی اس پہ پابندی تو نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے پہ اور ایفیشنسی بہتر کرنے پہ, وہ ڈکلیئر ہوتی ہے, پھر بتائی جاتی ہے سب کچھ. دیکھیں یہ تو نمبر آئے کہاں سے, ڈکلیئرڈ نمبر ہے. میں تو کہہ رہی ہوں تو وہ تو پھر اس انالیسس کے کو کنسیڈریشن میں لیا گیا ہوگا نا. بات یہ ہے کہ انالیسس میں تو کسی سے کوئی بلا کے بات ہی نہیں پوچھی, یہ تو ون سائیڈڈ ہے. یہ 2017-18 کے اندر نیپرا نے آپ سے کہا تھا آئی پی پیز کو کہ بھئی یہی سوال پوچھا تھا کہ اتنے ہائی ریٹرنز آپ کس طرح بنا رہے ہیں دین دا الاؤڈ پروفٹس آفیشلی. یہ آپ لوگ کورٹس لے گئے آئی پی پیز, ابھی بھی یہ کورٹس کے اندر مسئلہ پینڈنگ ہے, ابھی بھی یہ کام چل رہا ہے. سو لیٹس ناٹ سے کہ کبھی آڈٹ آپ سے پوچھا نہیں گیا یا اس سوال داروں نے آپ لوگوں سے پوچھا. ہیٹ ریٹ کی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ سو موٹو نوٹس لیا نیپرا نے کہ ہم آپ کے سو موٹو نوٹس کر کے پبلک ہیئرنگ کریں گے. ہم نے نیپرا سے کہا آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیے, ہم آپ کو جو انفارمیشن آپ چاہتے ہیں ہمیشہ دے دیتے ہیں. یہ پبلک ہیئرنگ کا مقصد کیا ہے؟ بٹ وائی ناٹ, اگر چوری نہیں کی تو پھر ڈرنا کیا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا پریمس جو ہے, اگر آپ دیکھیے کورٹ میں جا کے جو انہوں نے سبمٹ کیا ہے, آئیڈینٹیکل پلانٹس پہ فرام 0 to 11 بلین کی ایلیگیشن ہے آن آئیڈینٹیکل ٹیرف. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کا ان کی ایک سوچ ہے, اور وہ کئی دفعہ نیپرا کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے, ہر وقت ان کے پاس ڈیٹا جاتا ہے, لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. ہم نے نیپرا کے ساتھ کئی دفعہ ڈائلاگ کیا اور ہم نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ جو بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں, دیز آر پبلک لمیٹڈ کمپنی, سم آر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, آپ سمجھ لیں, اس کے بعد آپ رپورٹ آپ نے پبلک کرنی تو کر دیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے پبلک ہیئرنگ؟ از اٹ سم تھنگ یعنی کہ ہم جا کے گلٹی ہیں؟ سر اب جو پبلک ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے, اس سے بہتر تھا نا کہ انہی کے ساتھ چلتے کرنی ہے پبلک تو کریں. وہ تو آپ لوگوں کے بھی جو ریٹس آپ لوگوں نے ان کو آفر کیے وہ بھی تو پبلک بیڈنگ کے تھرو کیا نا کام, جس طرح بھی ادھر ہوتی ہے ہلکی پھلکی جیسی بھی ہوتی ہے, وی آل نو. آپ لوگ بھی یہ کام کر لیتے. آج جتنی بدنامی ہو رہی ہے اس سے تو بہت بہتر ہوتا. بدنامی تو 91 سے شروع ہوئی ہے. نیت کا اٹھ گیا ہے نا سر, شاید نیت صاف ہو, شاید جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 91 میں ہب کو لگا پہلی کنٹروورسی شروع ہوئی, اس کا ٹیرف ری نیگوشیٹ ہوا. اس کے بعد 1999 میں احتساب بیورو بنا, انہوں نے کچھ کمپنیز کے ٹیرف ری نیگوشیٹ کیے, کچھ امریکن کمپنیز نے ریفیوز کیے. ایک ہی دفعہ ٹیرف ری نیگوشیٹ ہوا ہے ہمارے ملک کے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا جی. نہیں ہبکو کا اس سے پہلے ہوا, وہ تو الگ ایک ہی پروجیکٹ تھا. اس کے بعد 94 میں جو پروجیکٹ لگے ان کا احتساب کمیشن نے ری نیگوشیٹ کیا. کچھ کمپنیز نے انکار کر دیا, وچ ور امریکن کمپنیز, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, ان کو چھوڑ دیا گیا. کچھ پاکستانی کمپنیز کو اتنا دبایا گیا کہ انہوں نے اتنا ٹیرف گھٹا دیا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے. جاپان پاور اور سدرن الیکٹرک سیز ٹو ایگزسٹ, دے وینٹ بینکرپٹ, سارے لونز ختم ہو گئے, انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج واقعہ ہوا ہے, یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے. اچھا, تو کیا یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجوہات تھیں جب 2012 میں 8 سال پہلے آپ کی بکس دیکھنے کا کہا گیا آفیشلی, اینڈ آپ لوگ عدالت چلے گئے 5 سال بعد, یو ون دا کیس آف کورس,
But you didn't show them your books at that time. No. I think آپ جس کی چیز کی بات کر رہی ہیں وہ تو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جو ہمارے ساتھ ہم پہ پینلٹی لگائی گئی تھی, انہوں نے یہ ایک اور واقعہ ہے, جب 2012 یا 13 مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی, 12 میں انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پلانٹ اتنا ہی چلائیں جتنا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اور ایگریمنٹ سائن ہوا. اچھا, I thought you had won that case. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, وہ جب ایگریمنٹ سائن ہوا ہر مہینے وہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ کنٹینیو کرے گا, 3-4 مہینے سائن ہوتا رہا, اس کے بعد یہ ابھی 2 مہینے اور کنٹینیو کرے گا. آئی پی پیز ان گڈ فیتھ فالوڈ دی ایگریمنٹ. انہوں نے 3 مہینے بعد کہا کہ جی یہ ایگریمنٹ تو اب ہم سائن نہیں کریں گے. پہلے 3 مہینے سائن کیا ہوا ہے, تو آئی پی پیز کے اوپر پینلٹی لگا دی. تو آئی پی پیز کورٹ میں چلے گئے کہ پیسے آپ نے دیے نہیں, اور ہم سے آپ نے کہا کہ آپ مت چلائیں, جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا چلائیں. آئی پی پیز لنڈن میں کورٹ میں چلے گئے اور لنڈن انٹرنیشنل کورٹ سے کیس جیت چکے ہیں. سو سر, آپ کہتے ہیں کہ آپ سے کبھی اداروں نے آڈٹ مانگا ہی نہیں آئی پی پیز سے. دیکھیے جو انفارمیشن نیپرا مانگتا ہے روزانہ مانگتا ہے. میں کہہ رہی ہوں یہ تو پھر مانیٹرنگ اداروں کی غلطی ہے, بہت بڑی کوتاہی ہے. یعنی 20-25 سال سے اگر آڈٹ نہیں کیا تو اس ملک کی ریاست سے اور اداروں سے کوئی پوچھے. That's what I'm trying to say. اور by the way میں سمجھتا ہوں کوئی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اٹس اے فکس پرائز کانٹریکٹ. آڈٹ اس چیز کا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے ایکچوئل پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آڈٹ میں by the way ریگولر آڈٹس نہیں ہوتے. آڈٹ تو دیکھیں, آڈٹ کس چیز کا کریں گے. آپ نے ایک گاڑی کرائے پہ لی, آپ نے اس کو کہا کہ میں 10 کلومیٹر پر لیٹر آپ کو فیول پے کروں گا 25 سال تک, اور آپ نے 10 کلومیٹر کے حساب سے مجھے بلنگ کرنی ہے. اب آپ کس چیز کو آڈٹ کریں گے؟ نیپرا کے اپنے کام کے تحت ان کی ذمہ داری ہے. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی جو رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق بھی جب ان کی ہیئرنگ ہوئی, اینڈ ایون ادروائز اف یو ریڈ نیپرا کی ریسپانسبلٹیز میں, the audit is supposed to happen every year. I'm sorry, there is no requirement of an audit and it makes no sense. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹیز. بٹ پتہ تو چلے آڈٹ کا پریمس کیا ہے. کیا وہ کہیں گے کہ جی آپ 10 روپے کلومیٹر 10 لیٹر پر کلومیٹر پہ ہم نے آپ سے کانٹریکٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو 9 دیں گے اور اگر 11 دیں گے, تو فیصلہ تو کرنے چاہتے کیا ہیں. سلیم صاحب, I again come to that point کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ان کا مقصد کیا ہے, وہ کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. If you're clean, you're going by the books, کرنے دیں بھائی. ہم تو by the books ایگریمنٹ کرتے ہیں, ایگریمنٹ لرن کرنا چاہتے ہیں. Let them do the audit. تلاشی دے دیں. بات کس چیز کی تلاشی دے دیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. اگر ان کو شک ہو رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے آپ بائی دا بکس نہیں چل رہے اور آپ نمبر فجنگ کر رہے ہیں اور آپ مس رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے بھی کوئی مسئلے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو اٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ کتنی دیر تک ریزسٹ کر پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا. آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از کہ the agreement says that you have to bill according to a formula. If they want to change the formula, this is what they want to do now and we are happy to sit down with them. آڈٹ کس چیز کا کرنا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سر, جب آپ کے پروفٹس 50 to 80% ریٹرنز دکھا رہے ہوں اور اجازت صرف 15% US ڈالرز کی ہو, تو پھر سوال اٹھے گا. پہلی بات یہ ہے مہر کہ یہ اکاؤنٹنگ پروفٹس میں پرنسپل ری پیمنٹ شامل ہے, کیلکولیشن ہی غلط ہے. جب آپ ہمیں بلائیں گے اور ہمیں کہیں گے یہ بتائیں کیوں, یہ کمیٹی بلا لیتی تو ان کو بھی لکھ کے دے دیتے, ایکسپلین کر دیتے. انہوں نے تو کسی کو بلایا ہی نہیں, ایک نمبر بنا کے دے دیا. سر, بیکاز روپی ڈنٹ فال مچ اگینسٹ دا ڈالر بٹوین 2011 اینڈ 2017 نا. یہ تو بعد میں اب اس حکومت کی بھی جو مزید ڈی ویلیویشن اور یہ ساری پالیسی آئی ہے اس کی وجہ سے اور گڑبڑ ہوئی ہے. بڑھ جائے گا. ہر 1 روپے ڈی ویلیو ہونے سے 3 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں. یہ میں I was speaking to someone and that's what they said, like this is actually snowballed. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. دیکھیں جو لونز روپیز میں ہیں وہاں کیپیسٹی پیمنٹ نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ وہ روپی لونز ہیں اور وہ روپی لون میں تو 1 روپے کا فرق نہیں پڑے گا. انفیکٹ وہ ڈالر میں گھٹ جائیں گے. جو ڈالر میں لونز ہیں, یعنی کہ آج تمام رینیویبل پروجیکٹ جتنے پاکستان میں لگے ہیں وہ ڈالر بیسڈ ہیں. جتنے پروجیکٹ ابھی لگے ہیں اس کے یہ جو گورنمنٹ نے لگایا, شوکت عزیز کے ٹائم پہ یہ فیصلہ نہیں کیا تھا, وہ سب روپیز کے لونز ہیں, ان میں کیپیسٹی چارج نہیں بڑھ رہا. اچھا, مگر وہ سارا منافع سب کچھ ڈالر میں دیا جائے, ڈالر ڈینومینیٹڈ. صرف جو ایکوٹی ریٹرن ہے وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے, باقی کچھ بھی نہیں. بٹ شوڈ دیٹ چینج کہ اگر سرمایہ کاری اور پیسہ ادھر روپیز میں ڈل رہا ہو تو پھر آپ منافع اور سب کچھ بھی روپیز کے اندر ہی لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے 2 سوال پوچھے نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیپیسٹی پیمنٹ تب بڑھے گی اگر ڈالر لونز ہیں, جو 2012 والے کے نہیں ہیں تو ان کو تو فرق نہیں پڑے گا. اب سوال رہ جاتا ہے کہ آپ کا ایکوٹی ریٹرن ڈالر بیسڈ کیوں ہے, روپی بیسڈ کیوں نہیں ہے. تو وہ تو 91 سے لے کے 2018 تک سب کا ایک جیسا ہے. بٹ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہے. دیکھیں there are 2 different questions. The point is جب آپ نے روپی میں لون اور ڈالر ریٹرن اور روپی ریٹرن آفر کیا, آپ کے پاس انویسٹر نہیں آئے, آپ کے ملک میں 14% اس وقت انٹرسٹ ریٹ تھا اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں 15% پہ پروجیکٹ لگا لو, کیسے لگے گا؟ تو روپی میں 25% آفر کر دیتے. کسی کو فائنانس کی کتاب پڑھیں
تو آپ کو رسک فری کے اوپر 8-10% ریٹرن چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو ابھی بھی میں نے جس طرح کہا اس رپورٹ میں ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا کس ریٹ کے اوپر کریں گے, مگر اب جب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ریٹرن نہ ہو, روپیز کے اندر تبدیل ہو جائے, اور اگر آپ کو بہتر ریٹ دے دیتے ہیں تو آپ لوگ اگریبل ہوں گے؟ دیکھیے میں تو اپنے لیے بات کر سکتا ہوں, لوگوں کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. اس وقت جو آئی پی پیز کو بلا کے ہم نے, عمر ایوب صاحب نے بڑی اچھے ماحول میں بات کی. ہی از اے جینٹل مین, ہی اسپوک کہ جی ملک کی ضرورت ہے, اور ہم نے ان کو کیا جواب, ہم نے کہا جی آپ بلائیے اور بیٹھ کے جو ٹیرف پہ ڈسکشن کرنا کریں, ہم کب انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ مڈ سلنگنگ تو بند کریں, چوری چکاری کے الزام بند کریں. وہاں پر ایک صاحب یو بی ولنگ کہ کنورٹ کر دیا جائے انٹو, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کس چیز میں ولنگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, دس از اے میٹر آف نیگوسیشن اینڈ ڈسکشن, بٹ وی آر آن ریکارڈ سیئنگ دیٹ وی آر ہیپی ٹو سٹ ڈاؤن ود دا گورنمنٹ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. تو یہ اچھی بات ہے, یعنی کہ ڈالرز کی بنیاد پر منافعوں کو اور بھی بہت ساری چیزیں اور ڈالرز کی بنیاد میں اس کو تبدیل کر دیا جائے تو یہ کہتے ہیں 150 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی اس ملک. مجھے یہ کیلکولیشن تو نہیں پتا, جو بھی بچت ہوگی بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. رپورٹ میں نے نہیں اتنی تفصیل سے. سر کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے, which is not on you of course, it's also on the policies of this government, منافع کی شرح 43% رہی, کیونکہ منافع ڈالرز میں ملتا ہے تو اس لیے ڈالر روپے کے مقابلے میں بڑھا. ویسے آئی ایم جسٹ سو شاکڈ, کہیں نہ کہیں تو آپ لوگ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہی کوئی کر لیتا اگر یہ لوگ اتنا برٹ تھے. گورنمنٹ کی پالیسی بڑی اسٹرینج ہے. جب یہ 2014-15 میں کول پاور پلانٹس کی بات ہوئی تو مجھے گورنمنٹ نے ایک سینکشن کیا, میں نے کہا جی میں روپی میں لونز ارینج کروں گا اور میں پروجیکٹ لگانا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ڈالر میں لے کے آئیں. میں نے کہا ہم مر جائیں گے, ڈالر میں لونز لے کر آئیں گے, اتنی کاسٹ بڑھ جائے گی, 80% تو ڈیٹ ہے. جس کی مصیبت پڑنی اصل میں 20% ایکوٹی کو ہم رو رہے ہیں, وہ سارے پروجیکٹ all of them were arranged in dollars, and that is the chunk of the problem we don't understand. آپ کی کمپنی نے سارا سرمایہ کاری روپوں میں کی ہوئی ہے؟ جی ہماری تو ہم نے انکار کر دیا, پروجیکٹ واپس کر دیا گورنمنٹ کو, ہم نہیں لگائیں گے. مگر ابھی جو پلانٹس آپ کے ہیں روپے میں سرمایہ کاری ہے ساری. دیکھیں ہمارے تو فورن شیئر ہولڈرز ہیں, لسٹڈ کمپنیز ہیں, اس میں کوئی ڈالر والا ہے یا ہمارے اپنی فیملی کے جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ تو روپوں میں ہے, لیکن 49% پبلک شیئر ہولڈر ہے. اس میں کون ہے, روز چینج ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ. مگر کون ہے سر, زیادہ تر ڈالر کی انویسٹمنٹس ہیں روپوں میں؟ آئی ڈونٹ نو, 3800 شیئر ہولڈر ہیں. کوئی اندازہ تو ہوگا. نیشنل بینک آف پاکستان ہے, الائڈ بینک آف پاکستان ہے, چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے بہت سارے فارنر سے شاید بیچ کے چلے گئے ہوں ان حالات میں, کیونکہ شیئر پرائسز 50-60% گر چکی ہیں, پینک کر کے لوگ چلے گئے. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے ڈالر میں اس وقت ہم نے کہا جی ہمارے ریزروز بہت کم ہیں, ہمیں ڈالر بیس فائنینسنگ کرانی ہے. آپ نے 86 روپے میں پروجیکٹ لگایا, آج 160 روپے ہے, تو کیپیسٹی پیمنٹ نے تو ڈبل ہی ہونا ہے نا. Of course, yeah, I do. That's why I'm saying. میں نے پروجیکٹ سرنڈر کیا. سر آپ کے اوپر آ جاؤں, میں آپ کے میرے پاس وقت کم ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ میں آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیکھ رہی تھی آپ کی کمپنی کے, یہ میرے سامنے پڑے میں 2018 اور 2019 کی اسٹیٹمنٹس. سر اس کے مطابق 2018 میں آپ نے 68% کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی اپنی پلانٹ کی, اور آپ کا منافع تھا 3.2 ارب. اگلے سال 2019 کے اندر آپ کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن گھٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, 39% پہ چلی جاتی ہے, لیکن منافع بڑھ جاتا ہے, وہ 3.7 بلین ہو جاتا ہے. سو ایون تو اس کے اندر ایکسپینسز ڈالے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہی تھی, جو ڈیٹ سروسنگ وغیرہ جن کی کاسٹ کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے پیپرز میں, یوزلی اٹ ریڈیوسز. سو آئی ایکچولی مے بی دیکھنے سے شاید لگ رہا تھا کہ شاید پروفٹس آر پرابلی ایون ہائر, بٹ forget that. The question is کہ how does this work? بڑا اچھا سوال ہے. آپ دیکھیں اگلے سال کیا ہوگا, میں آپ کو اگلے سال کا فگر بتاتا ہوں. اگلے سال کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 15% پہ چلی جائے گی, اور پروفٹ ہو جائے گا 1.3 بلین, کیونکہ پرنسپل ختم ہو جائے گا. اس 3.5 ارب میں یا 3.5 ارب میں 200-250 کروڑ تو پرنسپل ری پیمنٹ ہے. جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ باٹم وہ ٹاپ لائن سے نکل جائے گا. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تو نیچے جا رہی ہے, یہ تو پیکنگ پلانٹس ہو گئے. اتنی کیپیسٹی ملک میں لگ چکی ہے جو کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی, تو یہ پلانٹس میرٹ آرڈر میں بہت نیچے چلے گئے. سو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایون دو پلانٹ یوٹیلائزیشن کم ہو رہی ہے مگر منافع بڑھ رہا ہے. منافع ہے ہی نہیں, وہ تو پرنسپل ری پیمنٹ ہے جو ختم ہو جائے گی اس سال, اور اس کے اندر 2 قسطیں رہ گئی ہیں بس. اور اس کے اندر ڈالر کو بھی اکاؤنٹ کر لیں؟ نہیں, اس میں تو یہ روپی بیسڈ نہیں ہے. اوکے سر, یہ بتائیے گا کہ یہ ایگزوربیٹنٹ پروفٹس ایٹ دی ایکسپینس آف پیپل, یہ بڑا سوال اس میں اٹھتا ہے, اور عام آدمی آج یہی سمجھ رہا ہے کہ اربوں خربوں کما لیتے ہیں, اور میں مت ماری گئی ہے میری بجلی کے بل ادا کر کر کے. تو اس کو آپ کس طرح, جو اس رپورٹ نے کنیکٹ کیا ہے, آپ اس کو ڈسکنیکٹ کس طرح کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی فنی بات ہے کہ ہم اربوں خربوں کما سکتے ہیں, اور ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہے کمپنی کے اندر, گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی ہمیں. دوسری اربوں خربوں کی فنی بات یہ ہے کہ ہم نے 2 سال سے ڈیویڈنڈ نہیں دیا. اگر ہم اربوں خربوں کما رہے ہیں تو ڈیویڈنڈ بھی ہم نہیں دے سکتے, لیکن ہم اربوں خربوں کما رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پورے ملک میں 40,000
10,000 मेगावाट कैपेसिटी लगी है। ये जो कल्प्रेट है ना, यूजुअल सस्पेक्ट, वो होता है ना, मोहल्ले में चोरी होती है तो 3 लोगों को पकड़ के ले आते हैं, तो ये 2012 के जो 10 प्लांट है ना, ये वो यूजुअल सस्पेक्ट है, इनको पकड़ के थाने में ले आ जाता है। ये 1200 मेगावाट के प्रोजेक्ट है महर, 40,000 मेगावाट के प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार ये 1200 मेगावाट है। ठीक है। सो क्विकली टू रैप अप सर, 2 बातें, अगर इक्विटी पाकिस्तान से आ रही है तो मुनाफा डॉलर में क्यों, ये आप अग्री कर रहे हैं? जी, मैं तो ये कह रहा हूं करना है, चेंज कि आप कर बात ये है कि आप में मुनाफा डॉलर, रुपए, येन, जिस करेंसी में भी देना है, रुपए में देना है, रुपए में देना तो फिर सबको रुपयों में दें। सबको देंगे? मैं कह रहे सबको देंगे। मैं तो कहता हूं जी, कल सबका रुपए में कन्वर्ट कर दें, लेकिन उसमें अरबी भी होने चाहिए, अमेरिकन भी होने चाहिए, पाकिस्तानी भी होने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मत करें अपने मुल्क के लोगों के साथ। ईसीसी में बात उठी थी, अपने मुल्क के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। मगर आई थिंक जनरली जिसकी इक्विटी ज्यादा पाकिस्तान की रुपए में ही लगी है, उसको तो पाकिस्तान में, ये मुल्क के लिए इतना तो आप लोग खर्च कर सकते हैं। बात मुल्क की बात नहीं है। ईसीसी के अंदर यही तब बहस हुई थी, कहा गया था कि भाई इनको दे रहे हैं डॉलर में तो सबको। बात यह है कि यूएस डॉलर का इंटरेस्ट रेट 1.5% है, उसको आप 15% देंगे, और पाक रुपये का इंटरेस्ट रेट 11% है, उसको भी आप 15%। सर आप ये तो फाइनेंस के असूलों के खिलाफ है। आप एक रेट रखें, जो भी रखना है, मुझे एक्सेप्टेबल है। अच्छा, और इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लेट पेमेंट्स आप लोग हुकूमत से लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया, which is higher than even the bank interest. बहुत अच्छा सवाल है। आई वाज होपिंग यू वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वांट टू टेल यू सम फिगर्स। हम 4% गवर्नमेंट से कहते हैं काइबोर के ऊपर हमें बिल कर दें, ठीक है जी। जो मेरा रिसीवेबल है उसमें ये फिगर्स मैं लेकर आया हूं, उसमें 3 साल से ऊपर 122 करोड़ रुपए है। ये 122 करोड़ रुपए वो है जो 3 साल से मुझे पे नहीं किया, इस पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। उसके बाद मेरा रिसीवेबल है 48 करोड़, जो 2 से 3 साल का रिसीवेबल है, इसका भी इंटरेस्ट नहीं देते। उसके बाद 1 से 2 साल तक 112 करोड़ है, ये भी नहीं देते। 6 महीने से 1 महीने तक ओवर ड्यू रिसीवेबल 450 करोड़ है, इसका भी इंटरेस्ट नहीं देते। तो ये इंटरेस्ट तो कागजों में जमा हो रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं, पैसे तो मिलते नहीं। ठीक है, मगर वैसे चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मिल जाए जो आपकी हक हलाल की कमाई है। कहने का मकसद ये है तो बड़े हाई इंटरेस्ट रेट में ना, ये कहते हैं कि वैसे नहीं बड़ा चढ़ा मामला, अगर आज ये हमें पे कर दें तो ये सूद देने की जरूरत ही नहीं है। लिबर कहते हैं, लाइबर ऑफ कोर्स दैट्स इवेंचुअली काइंड ऑफ फ्लैटेंड आउट ऑल टुगेदर अब्रॉड, राइट, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, मगर जीरो पे चला गया। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि सर उसके मुताबिक भी इधर तो तफ्तीश कभी हुई नहीं, बहुत सी प्लांट जो है वो तो बढ़ा चढ़ा के वैसे ही बता रहे होते हैं कि किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमें लोन पड़ा है, और मजीद उसके ऊपर अपने मुल्क से लेट पेमेंट के ऊपर जो देते हैं वो उससे भी बड़ा रेट होता है। महर, ये जो आपकी बात अलग है कि मिलता ही नहीं है, बट मिल जाएगा ना। लॉन्ग टर्म लोन बैंकों को पेमेंट हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी, इट्स कंप्लीट रबिश। बात यह है कि जो चाहे आप लिख दें, कौन उनको चैलेंज कर सकता है जब उन्होंने किसी को बुला के पूछा ही नहीं, ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया। अगर ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेते और चले उसको उससे ना भी एग्री करते, इस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेते, इतना तमाशा ही नहीं होना था। ये कहा गया इस रिपोर्ट में भारा के आप लोग बैठ के बात समझ लें, अग्री कर लें, वरना तो प्लांट्स भी रिटायर किए जाएंगे और फोरेंसिक ऑडिट्स भी होंगे। और बाय द वे, अगर चोरी पकड़ी गई मुबैना तौर पे, अगर चोरी पकड़ी गई तो यू डू रियलाइज कि दिस कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ क्रिमिनल केस। मैं तो ये प्रपोज करूंगा आपके प्रोग्राम में कि गवर्नमेंट को एक सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना चाहिए। पहले चोरी का फैसला कर लें, फिर टैरिफ रीनेगोशिएट कर लें। इट्स बेटर टू, ये सारे वंस एंड फॉर ऑल ये तमाशा खत्म होना चाहिए। आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कमीशन का हेड बना दीजिए, और वो हमारी बात भी सुन रहे हैं, इनकी बात भी सुन रहे हैं। सर वो मैं यही तो कह रही हूँ, सिर्फ ग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन नहीं होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया तो मैं तो इससे एग्री करता हूँ, क्रिमिनल एलिगेशंस होनी चाहिए, लेकिन फेयरनेस भी तो होनी चाहिए। हु इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ दैट कमीशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट समबडी हु गोज ऑन टेलीविजन saying 2 years before that these guys are crooks and then we make him the head of the commission. एंड येट बाय एंड लार्ज PMLN हो, PTI हो, सेनेटर्स हो, तमाम तर लोग कह रहे हैं इधर के भाई ये मसला तो है। देखिए आप आज देख लीजिए ना, 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल के हमने जो शेल्फ हो गए थे प्रोजेक्ट, उनको कहा दोबारा लगा लें। अरे भाई हमें जरूरत नहीं है, प्लीज इसको 3 महीने के लिए ब्रीदर दे दें और मत एग्रीमेंट साइन करें। ये प्रॉब्लम पहले से भी बड़ा हो जाएगा। और मजीद नहीं प्लांट्स रोक देने चाहिए, 3 महीने के लिए रोक दें, आप सेल्फ बिडिंग कराएं, खुदा के वास्ते अब ये काम बंद कर दें। इट वाज अ प्लेजर सलीम साहब। मैं एंड में सिर्फ इतना से ही मुख्तसरन कहूंगी, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स कि ऑफ कोर्स एंड कंज्यूमर को, आम आदमी को उसके तहफ्फुज को भी तहफ्फुज फराम करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को तहफ्फुज फराम करना चाहिए, इदारों को काम करना चाहिए, कॉम्पिटिशन कमीशन हो, ये नेपरा हो, और इनको जवाबदेह होना चाहिए। मगर एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बुरे वक्त के अंदर इधर साथ दिया है, पॉलिसियां जो गलत बनी सही बनी, बहरहाल जो है इसके ऊपर बैठ के सुकून से ही गुफ्त शनीद के साथ इसको रिजॉल्व करना चाहिए कि पाकिस्तान की रेपुटेशन, हमारी क्रेडिबिलिटी मुतासर ना हो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।